مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ کچھ دنوں میں اس مہینے میں بہت سارے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اور ہم غریبوں کے لیے، ہم جو مختلف پارٹیوں کے حمایتی ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ایک غریب طبقہ ہے جس کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے، جس کے لیے اس ملک میں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، جس کے تحفظ کے لیے یہاں کوئی ادارے حرکت میں نہیں آتے، اور جس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بس تو ہم سب کے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ تمام پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، تمام پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہم جتنے بھی غریب طبقے ہیں، تھرڈ کلاس طبقے ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں سینٹ چیئرمین کے لیے جتنے مراعات راتوں رات پاس کیے گئے ہیں، یعنی ایک ایسے ملک میں جو سروائیو کر رہا ہے، جو آئی سی یو کی حالت میں اس کی معیشت، اور مانگ مانگ کے 2-3 جگہوں سے کچھ پیسے خود وزیر اعظم کے اپنے منہ سے ہم نے الفاظ سنے کہ شرم آتی ہے، یعنی وہ مانگ مانگ کے لا رہے ہیں، اور یہاں سینٹ چیئرمین کے لیے اتنے مراعات حیات ان کے لیے پاس ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے، یہ سینٹ چیئرمین کون ہے، کس پارٹی کا ہے؟ آپ جتنے بھی زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ جس پارٹی سے آپ کی وابستگی ہے، آپ سوچئے یہ کس کا نمائندہ ہے، اس کی اتنی اوبگت کیوں ہو رہی ہے، اور اس نے اس ملک کی کیا خدمت کی ہے، یا اگر چیئرمین نہیں ہوتا تو کیا فرق پڑتا، اس ملک کے حالات میں، غریب کی حالت میں کیا فرق آتا، ملک کی ترقی پیچھے جاتی، ملک کو کوئی فائدہ ہوتا، کوئی نقصان ہوتا۔ اس نے ملک کو دیا کیا ہے، ملک کی کیا خدمت کی ہے؟ ایک گمنام آدمی کو اٹھا کر، جو کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں تھا، ہمارے اداروں نے لا کر پارٹیوں کا نمائندہ بنا دیا۔ حالانکہ تحریک انصاف کا بھی نہیں تھا، پی پی کا بھی نہیں تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن اس کے نام پر خود اتفاق کر لیا۔ اور پی پی کا دوغلاپن تو کمال کا تھا کہ اپنا امیدوار ہونے کے باوجود اپنے امیدوار کو خود ہرایا انہوں نے، حالانکہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں تھا، کاؤنٹیٹی میں ان کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن انہوں نے سنجرانی کو جتایا اور اپنے امیدوار کو خود ہرایا۔ کیا کمال کی پلاننگ انہوں نے کی، کیا کمال کی بے شرمی دکھائی، اور کیا کمال کی منافقت کی۔ آپ اس کے علاوہ پنجاب میں دیکھ لیں، حال ہی میں جو بڑی بڑی ہیوی گاڑیاں پاس کی گئی ہیں، اس کے لیے قانون بنا کر، اس کے لیے مختلف اداروں کے لیے اور ملازمین کے لیے، افسران کے لیے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، پیٹرول کا اتنا رونا روتے ہیں، اور وہ اتنی ہیوی گاڑیاں اور اتنا زیادہ پیٹرول خرچ کرنے والی گاڑیاں 2-4 دن کے لیے جو وزیر اعلیٰ آیا ہے، اس نے ان کے لیے ان گاڑیوں کیا قرارداد پاس کرایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ سے کھڑے کھڑے جو اداروں کے حق میں قوانین پاس ہوئے ہیں، راتوں رات، منٹوں میں، یہ ہم سب کے لیے، یہ سب ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے بھی ہم غریب طبقہ ہیں، ہم سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان پارٹیوں کے لیے، ان ایلیٹ کلاس کے لیے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے حق کے لیے آپس میں اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں۔ دیکھیں یہ برہمن ذات ہیں، ہم اور آپ اچھوت ہیں۔ یہ اونچ نیچ صرف ہندوؤں میں نہیں ہے، عملاً ہمارے پاکستان میں زیادہ ہے، ہمارا منافقت زیادہ ہے، اور وہاں تو وہ اونچ نیچ صاف نظر بھی آتی ہے اور اعتراف بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں زبان سے اعتراف نہیں ہوتا، ورنہ ہمارے ہاں کی جو اونچ ذات ہے، جتنے اداروں کے سربراہ ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں میں بیٹھے ہیں، جو اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں، ان میں ماشاءاللہ سب کے سب شریک ہیں، سب کے سب شریک ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ آج آپ یہ جتنے پارٹی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، امیدواران ہیں، ان کو ہٹا کے ان کے علاوہ سب نئے لائیں، وہ بھی یہی کام کریں گے، کیونکہ وہ بھی اسی نسل کے لوگ ہیں، وہ بھی وہی ایلیٹ کلاس آئے گی، وہ زیادہ بھوکے ہوں گے، زیادہ اور زیادہ کھائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں بحیثیت ایک ادنا ورکر کے، ایک ادنا پاکستانی ہونے کے، بحیثیت ایک ادنا
مذہب کے نمائندہ ہونے کے جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، ہمارا دل بھی جلتا ہے۔ اور یقین جانیے انہی واقعات مسائل کی وجہ سے ہم سب نفسیاتی مسائل کے شکار ہو گئے۔ اگرچہ ہماری ذات کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پوری نسل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورے غریب طبقے کے ساتھ، جو 90% سے زیادہ غریب طبقہ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے اس ہماری آپ کی یعنی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا، ہماری غیرت مر گئی، حمیت مر گئی۔ یہ بھیک مانگ کے لاتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سوراخ ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب قرضوں میں جھگڑے گئے۔ آج ہم سب کے لیے اپنا چولہا جلانا مشکل ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا مشکل ہے، ہسپتال جانا مشکل ہے، علاج کرانا مشکل ہے، اور ہمارا گھر کا بجٹ جو تنخواہ دار ہے 20 تاریخ کے بعد تو سب کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، مہینہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 2-3 دن پہلے شبر زیدی نے جو کچھ کہا کہ یہ جو ٹیکس نہیں دینے والے کون ہیں، یہ بھی یہ ادارے والے ہیں۔ بتا دیا نا اس نے کہ DHA والوں نے آرمی چیف سے شکایت کی تو آرمی چیف نے کہا بھائی ان سے آپ ٹیکس نہیں لیں، اور اسمگلنگ روکننے کی کوشش کی گئی تو کور کمانڈر نے کہا کہ آپ یہ رہنے دیں۔ تو یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے یہ کہاں ٹیکس دیتی ہے؟ یہ تو غریب طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو نچوڑا جا رہا ہے، اور تنخواہ دار نے بھی ایک غریب طبقہ ہے، وہ جو کچھ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس سب پہ وہ ٹیکس دیتا ہے اور اس کا کرچومر نکل جاتا ہے اس میں۔ اس وجہ سے خدا را آپ جتنے بھی غریب طبقہ ہیں آپ آپس میں نہیں لڑیں، آپ ان پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں کریں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کریں، آپس میں فاصلے مٹھائیں، آپ باشعور ووٹر ہونے کا احساس ان کو دلائیں۔ جس دن یقین جانیے اس ملک کی تقدیر آپ کا ہاتھ میں ہے، جس دن آپ باشعور ہونے کا مظاہرہ کریں گے، آپ کے لیڈران کو پتہ چلے گا ہمارا ووٹر جھاگ چکا ہے، باشعور ہو چکا ہے، آپ ان سے کراس سوال کریں گے، یہ سلسلہ چھوڑ دیں گے میرا لیڈر جو کچھ کرے گا وہ صحیح ہے، وہ رات کو دن بولے تب بھی صحیح ہے اور رات کو رات بولے تب بھی صحیح ہے۔ بلکہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں گے کیا بول رہا ہے۔ بات صحیح کسی کی بھی ہے وہ صحیح ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، غلط ہے کسی کی بھی ہے چاہے اپنے لیڈر، بلکہ آپ جتنے بھی اپنے پارٹیوں میں ہیں اپنے لیڈران کا، اپنے بڑوں کا آپ زیادہ احتساب کریں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ سو نہیں رہیں اور آپ کا اندر سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور آپ اپنے ظلم کو اپنے ظلم سے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ سب جتنے بھی ہیں خدا را یہ شعور کا یہ سلسلہ سفر شروع کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جہاں ہر لیڈر کو جواب دہی کا سامنا رہے، وہ کبھی بھی ہوائی فائرنگ نہیں کرے، جب بھی بولے تول کے بولے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں غلط کام کر کے عوام کا سامنا نہیں کر سکتا۔